بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، علامہ شبلنجی علی رحمہ اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار میں روایت درج فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان علی کما افترض علیکم الصلاة والزکاة والصوم والحج۔ بے شک اللہ نے تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے محبت کرنا اسی طرح لازم قرار دیا ہے جیسے تم پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، فمن ابغض واحدا منہم لم يقبل اللہ له صلاة ولا زکاة ولا صوما ولا حجا۔ پس جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حاضرین عزیز وقار، آج ہم جس ہستی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ فضائل و کمالات سے نوازا اور آپ کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کی گئی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر، امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور اور تفسیر جلالین میں، امام نصفی نے تفسیر مدارک میں، امام محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، اور امام ابن جوزی نے، امام خازن نے تفسیر خازن، اور امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں، علامہ کاشفی نے تفسیر حسینی، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، علامہ مراغی نے تفسیر مراغی میں، اور علامہ محب تبری نے ریاض النظرہ میں، اور صاحب سیرت حلبیہ نے بیان کیا کہ اس آیہ مبارکہ میں والذی جاء بالصدق سے مراد سرور دو عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور وصدق بہ جنہوں نے تصدیق کی، اس سے مراد سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی وہ ہستی جو سچ لے کر تشریف لائی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ علامہ ابو علی الفضل بن الحسن طبرسی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر مجمع البیان میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر، یعنی کہ سچ لے کر تشریف لانے والی ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اس تصدیق کے حوالے سے ریاض النظرہ میں علامہ محب تبری، اور سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی، علامہ رحاوی علیہ رحمہ جامع المعجزات، علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ رحمہ نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل بہت بڑے تاجر تھے۔ ملک شام میں آپ ایک مرتبہ تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو رات کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے ان کی گود میں اتر رہے ہیں، اور آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا اور آپ اپنی چادر مبارک اپنے اوپر لے لی۔ صبح ہوتی ہے تو آپ بحیرہ راہب کے پاس، جو اس وقت کا مشہور معتبر تھا، جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا،
اس کے پاس تشریف لے گئے، اپنا خواب سنایا تو راہب نے آپ سے چند سوالات کیے۔ وہ سوال کون سے تھے؟ سنیے۔ راہب نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا من مکہ، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ راہب نے دوسرا سوال پوچھا من ایہا، آپ کس خاندان سے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا من قریش، قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ راہب نے تیسرا سوال کیا ای شیء انت، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انا تاجر، میں تاجر ہوں۔ تو راہب نے سوالات کے جوابات سن کر کہا سنو اے نوجوان، اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدہ میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا اور تم اس کی حیات میں وزیر اور اس کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر سن کر بڑے خوش ہوئے، اور جب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کیا یا محمد مد دلیل علی تدعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اپنے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزات لے کر آتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو سرور کائنات، مفخر موجودات، معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التی رأیت الشام، کیا وہ معجزہ کم ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا؟ جب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب سنا تو آپ حیران ہوئے اور آپ کے دل نے شہادت دی۔ کیونکہ آپ کو ملک شام میں خواب آیا تھا اور اس خواب کا تذکرہ آپ نے صرف بحیرہ راہب سے کیا تھا۔ اس خواب کو سوائے اس راہب کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ الغرض سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کامل ہو گیا تو اس خواب کو سوائے معبر کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو خوابوں تک کو جانتا ہو اور خواب بھی ہزاروں میل دور ملک شام میں دیکھا ہو، آپ کے دل نے گواہی دی کہ وہ واقعی اللہ کا رسول اور نبی ہے۔ الغرض سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرے انداز میں معانقہ کیا اور آپ کی نورانی پیشانی کو بوسہ دیا اور زبان سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اور آپ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ تصدیق ہے جو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو ڈر والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے متقی اور اللہ سے ڈرنے والے کہا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ محب طبری اپنی کتاب ریاض النظرہ میں لکھتے ہیں اور نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب تقریب المؤمنین میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور کہا یا محمد ان اللہ تعالی امرک ان تستشیر ابا بکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورے کا حکم فرماتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مشیر مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ بھی ملا۔ اس کے علاوہ آپ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے افضل الصدیقین کا لقب عطا فرمایا۔ علامہ محب طبری علیہ رحمہ اپنی کتاب ریاض النظرہ میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرما کر، یا عائشہ انا سید المرسلین و ابوکی افضل الصدیقین و انتی ام المؤمنین۔ اے عائشہ، میں سید المرسلین ہوں اور تمہارے والد افضل الصدیقین ہیں اور تو خود ام المؤمنین ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی زندگی میں ہی ان کی شہادت کی خبر دی۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، فیض الباری۔ اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب آپ نے جبل احد پر قدم مبارک رکھا تو پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ کو ارشاد فرمایا، اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، ٹھہر جا، تجھ پر نبی اور صدیق اور 2 شہید تشریف فرما ہیں۔ تو پہاڑ اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوں یاد فرمایا کرتے تھے، جس کو محب طبری نے اپنی کتاب ریاض النظرہ میں یوں لکھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و حبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہمارے سردار اور ہم سے برتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم سب سے محبوب ہیں۔ صاحب تفسیر دور منصور لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دعا فرمائی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ فاوحى اللہ الیہ ان اللہ قد استجاب لک۔ اے اللہ، ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ بے شک اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اور یار ہیں کہ آپ کے بارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے اس کا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا اجر صرف وہی ذات دے سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ منبر پر جلوہ افروز تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ چاندی کا دستہ تلوار کو لگانا جائز ہے؟ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، کوئی حرج نہیں، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا۔ جب حضرت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لیا اور نام بھی صدیق کے لقب کے ساتھ پکارا، تو اس شخص نے پھر سوال کیا کہ آپ ان کو صدیق کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ الصدیق، الصدیق، الصدیق فرمایا، پھر فرمایا، پس جو ان کو صدیق نہ کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے قول کی تصدیق نہ فرمائے گا۔ آپ کی شان میں صاحب مشکات شریف حدیث لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ افروز تھے کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوزخ سے آزاد آدمی کی طرف دیکھنا چاہتا ہے بس وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ حدیث شریف میں درج ہے کہ سرور کون و مکان سے احلا مقام سید مرسلاں شفیع مجرمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، آپ وہ شخص ہیں جو دوزخ سے آزاد ہیں۔ اس دن کے بعد آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے ایسے صحابی تھے کہ جن کے والدین بھی صحابی، جن کی اولاد بھی صحابی، جن کے پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ الغرض آپ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فضیلتیں عطا فرمائی، اور آپ سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جزء ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے عرض کی کہ قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا جائے گا، اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، تو آپ کہیں گے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے ساتھ دنیا میں محبت کرنے والے داخل نہ ہوں گے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ محبت صدیق کو اپنے دل میں جگہ دے اور ایمان کا لازمی حصہ بنائے۔